السلام علیکم دوستو، ابراہیم گل 82 چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ وہ معلومات میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر لیں۔ دوستو، انسانی خلائی پرواز انتہائی پیچیدہ ہونے کے باوجود اس میں غیر معمولی طور پر کم ہلاکتیں حیرت انگیز ہیں۔ تاہم جیسے جیسے ناسا اپنے دور دراز کے خلائی منصوبے ترتیب دے رہا ہے، ویسے ہی ہلاکتوں کا خطرہ بھی بڑھ رہا ہے، جس کے بعد یہ سوال ضروری ہے کہ اگر کوئی خلا میں مر جاتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جسم کو زمین پر لانے کا انتظام کیسے ہوگا؟ عام طور پر جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیرون ملک میں کوئی دوست، احباب، رشتہ دار خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو ان کے تو پورے ایک پروٹوکول بنا ہوا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کی اپنی اپنی ایس او پیز ہیں۔ تو خلا میں اگر کسی آسٹروناٹ کی وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو زمین پر کیسے واپس لایا جائے گا؟ اس کے لیے ناسا کی ٹرانسلیشنل ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ہیلتھ کی ٹیم، جو کہ خلابازوں کی صحت سے متعلق کام کرتی ہے، اس نے بتایا کہ خلابازوں کی زمین سے مختلف فاصلوں پر ہوئی موت پر مختلف انتظامات عمل میں لائے جائیں گے، یعنی کہ جتنا زمین سے فاصلہ ہوگا اس حساب سے انہوں نے انتظامات کیے ہیں۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ خلائی اسٹیشن وہ ایک موجود ہے، تو اس حساب سے ایک پروٹوکول یا ایک طریقہ وہ ترتیب دیا گیا ہے۔ وہ کیا طریقے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ اگر کسی کی موت زمین کے اوپر قریبی مدار میں ہوتی ہے، جیسے کہ عالمی خلائی اسٹیشن پر، تو عملہ چند گھنٹوں کے اندر اندر ایک کیپسول میں لاش کو زمین پر واپس لے آئے گا۔ یعنی کہ اگر آپ زمین کے خلائی مدار کے پاس ہیں تو وہ تو آپ کی لاش اس آسٹروناٹ کی وہ زمین پر ایک کیپسول میں ڈال کے واپس بھیج دی جائے گی۔ لیکن اگر موت چاند پر ہوتی ہے، اگر آپ کی وہ مون مشن یہاں سے گیا ہوا ہے، تو اس لاش کو چند دنوں میں زمین پر لایا جا سکتا ہے۔ ناسا کے پاس پہلے سے ہی ایسے واقعات کے لیے تفصیلی پروٹوکول موجود ہے اور انہوں نے اس کو طے کیا ہوا ہے۔ جو بھی آسٹروناٹ جا رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی مون کا مشن ہے اور اگر کوئی آپ کے پاس ایسا مشن جا رہا ہے تو اس کے لیے طریقہ کار طے ہے پہلے سے۔ نمبر 3 پہ، لیکن اگر کوئی خلاباز سیارہ مریخ یا کے 300 ملین میل کے سفر کے دوران فوت ہو جائے، اگر کوئی مشن ایسا جاتا ہے، مین میڈ مشن ابھی تک نہیں گیا لیکن اگر جائے گا فیوچر میں، تو اس سے پھر چاند سے یا جو زمین کے جو خلائی مدار ہے اس سے نا حالات مختلف ہوں گے۔ اس صورتحال میں خلاباز فوری طور پر میت کو زمین پر واپس نہیں لا سکیں گے۔ اس کی وجہ ظاہری ہے کہ آپ کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تو جب مشن تو ہوگا یہ کہ جب مشن مکمل ہوگا تو تبھی وہ میت عملے کے ساتھ واپس آ سکے گی، جس میں چند سال لگ جائیں گے، اور اس دوران عملہ ممکن طور پر لاش کو خلائی جہاز کے ایک علیحدہ چیمبر یا مخصوص باڈی بیگ میں محفوظ کر دے گا۔ اسپیس شٹل کے اندر مستحکم درجہ حرارت اور نمی جسم کو محفوظ رکھنے میں مدد کرے گی۔ جیسے عام طور پر وہ ہم ارد گرد کوئی اگر ایسی فوت کی ہو جاتی ہے تو جلد از جلد اس کو کہتے ہیں جی کہ قبر کو میں اتاریں، کیونکہ باڈی خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اگر گرمی وغیرہ ہو۔ لیکن اسپیس شٹل میں اگر کوئی مشن مریخ پہ یا اتنی دور علاقے میں گیا ہوا ہوگا تو اس کے اندر ٹیمپریچر اور ہیومیڈیٹی اتنی ہوگی، یعنی کہ اس میں نمی کا لیول اتنا ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی باڈی خراب نہیں ہوتی، اور جتنے سال بھی وہ مشن اگر چلتا رہا تو وہ اس میں محفوظ رہے گی۔ ابھی تک اگرچہ مشن نہیں گیا کوئی ایسا، لیکن آگے کیونکہ فیوچر میں مشن جانے کا چانس ہے تو اس میں پھر یہ پروٹوکول ہوگا کہ وہ عملے کے ساتھ آئے گی۔ اس میں بھی اس میت کو ضائع نہیں کیا جاتا، اس ڈیڈ باڈی کو واپس لایا جاتا ہے۔ انسانی جان بہت قیمتی ہے، اور اگر اس کی عزت و تکریم مرنے کے بعد بھی وہ قائم رہتی ہے، تو اس وجہ سے یہ پروٹوکول بنائے گئے ہیں۔ لیکن یہ تمام اصول صرف اسی صورت میں لاگو ہوں گے جب کوئی خلاباز دباؤ والے ماحول میں ہلاک ہو، جیسا کہ خلائی اسٹیشن یا خلائی جہاز میں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی انوائرمنٹ میں اندر بالکل اسپیس میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ پھر تو پاسبل نہیں ہوگا، پھر اس کی باڈی وہیں پہ چھوڑ دی جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور بحیثیت مسلمان میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی اور وہ
عافیت والی موت دے اور ہمیں اپنی قبر نصیب کرے۔ ٹھیک ہے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگین اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اس کو لائک کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔